بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا۔ بچپن کی حالت میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دودھ پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا دودھ پیا ہے، یہ آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے۔ تو دو عورتیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، اور دوسری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ وَأَرْضَعَتْهُ صلی اللہ علیہ وسلم ثویبۃ جاریۃ ابی لہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے ثویبہ نے کہ جو جاریہ ہے، باندھی ہیں ابو لہب کی۔ وَأَرْضَعَتْ مَعَهُ حمزۃ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دودھ پلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اتنی باندی نے حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا ہے۔ وَأَبَا سلمۃ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، ان دو اشخاص کو بھی اسی ثوبیہ نے دودھ پلایا ہے کہ جو ابو لہب کی باندی تھی۔ دودھ کن کا تھا؟ ارضعتہم بلبن ابنہا مسروح، ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام مسروح تھا، اسی مسروح کا جو دودھ تھا ان کے حصے کا، وہ ان دونوں کو، تینوں کو پلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی۔ اچھا، اب آتے ہیں حاشیے کی طرف۔ ثبت ذلک فی صحیح البخاری۔ اس سے پہلے یہ پورا متن پورا کر لیتے ہیں۔ وَأَرْضَعَتْهُ حَلِیمَةُ بنت ابی ذؤیب السعدیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے حلیمہ بنت ابی ذؤیب جو بنی سعد قبیلے کی تھی۔ سعدیہ یعنی بنی سعد قبیلے کی تھی، بنی سعد ابن بکر اس قبیلے کی عورت تھی، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ یہ دو عورتیں ہیں کہ جو ذکر کی گئی۔ اب اس کی تفصیل تو فرمایا کہ ثویبہ نے ان کو دودھ پلایا ہے، ثویبہ نے، تو فرمایا کہ یہ صحیح بخاری میں متعدد جگہوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی احادیث کے نمبر دیے ہیں، سنن ابی داود میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ان سب میں یہ مذکور ہے کہ ثویبہ نے جو جاریہ تھی یعنی باندھی تھی ابو لہب کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ثویبہ یہ ابو لہب کی ایک باندھی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ توفیت سنۃ 7 للہجرہ، سن 7 ہجری میں یہ فوت ہو گئی۔ واختلف فی اسلامہا، اس کے اسلام میں علماء کا اختلاف، کچھ کہتے ہیں مسلمان ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وقد جاء فی بعض الآثار، بعض احادیث میں، بعض روایات میں، بعض آثار میں یہ آیا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرسل الیہا الصلات والعطایا والکسوہ من المدینہ الیہا وہی بمکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہدایہ، کچھ عطیے اور کچھ کپڑے یہ مدینہ منورہ سے ان کی طرف مکہ مکرمہ میں بیچتے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھی۔ برًا منہ احسانا، ان کی طرف سے یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اور یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک تھا اور اچھا سلوک تھا، احسان تھا۔ حتیٰ جاءہ خبر وفاتہا سنۃ 7، حتیٰ کہ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وفات کی خبر پہنچی۔ اس بات کو کہاں ملے، یہ بات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ تو لکھا ہے کہ انظر سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک بہترین کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو یہ بات ہو گئی ثویبہ کی۔ اب آتے ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو اس میں لکھا ہے حاشیہ نمبر 2 میں، علی ھذا دلائل کثیرۃ، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں
تثبت رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کو من حلیمہ سعدیہ سے ومن ذلك ما اورده ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ، اسی میں سے وہ ہے کہ جو ابن کثیر نے جس کو لایا ہے بدایہ اور نہایہ کتاب میں، عن خالد بن معدان سے روایت ہے، عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وہ روایت کرتے ہیں، انہم قالوا لہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اخبرنا عن نفسک، ہمیں تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ۔ قال نعم، فرمانے لگے جی ہاں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعوت ہوں، ان کی دعا ہوں، عفواً دعوت سے مراد دعا ہوں، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد میں ایک ایسے شخص کو بھیج دے کہ جو ان کی طرف رسول بن کر آئے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو گویا میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وبشرا اخی عیسیٰ علیہ السلام، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ انہوں نے اپنے قوم کو کہا تھا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک شخص آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، گویا ان کی بشارت، میری بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ ورأت امی حین حملت بی، میری ماں نے خواب دیکھا کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تھی تو فرمایا کہ اس نے خواب دیکھا، انہ خرج منہا نور، کہ ان سے ایک نور نکلا، اضاءت لہ قصور الشام، کہ جس کے لیے شام کے محلات وہ سارے کے سارے روشن ہو گئے۔ واستعرضت فی بنی سعد بن بکر، فرمایا کہ پھر میں واسترضعت، فرمایا کہ مجھے دودھ پلایا گیا بنی سعد بن بکر میں۔ یہ روایت ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اسنادہ جید قوی، اس کا اسناد مضبوط بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اور سیرت اعلام نبلاء میں فرمایا ہے کہ روینا ذلک باسناد صحیح، ہم نے اس کو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور شیخ البانی ایک محقق عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اورد الشیخ البانی، انہوں نے شیخ البانی نے اس کو لایا ہے فی السلسلۃ صحیحہ، اپنی احادیث کی جن کے اس نے مراتب قائم کیے ہیں، سلسلۃ ضعیفہ، سلسلۃ صحیحہ، تو فرمایا کہ ان کو سلسلہ صحیحہ میں رقم نمبر 1545 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بکل حال، ہر حال میں، فإن رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد من حلیمہ سعدیہ، فرمایا کہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا، یہ وہ بات ہے کہ مما تناقلہ العلماء، جن کو آج تک علماء نے ایک دوسرے سے نقل کیا ہے، ایک دوسرے سے نقل کر کے آئے ہے۔ واستقر صحتہ لدیہم، اور اس کی صحت ان کے ہاں مستقر ہے، ثابت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لإطباق شہرت ہی و روایت ہی، اس لیے کہ پیدر پہ اس کی شہرت ہو رہی ہے اور اس کی روایات مسلسل یہ نقل ہوتے رہتے ہیں۔ ومثل هذه الوقائع يستغنى بشہرت یعنی النظر فی اسانیدها، اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ اپنی شہرت کی وجہ سے اس سے مستغنی ہوتے ہیں کہ اس کی سند کو تلاش کیا جائے۔ ایسے واقعات کے لیے پھر سند کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہو۔ ایک تو آج کی بات ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، آج کے زمانے میں تو جھوٹ بھی بہت عام ہو جاتا ہے اور بہت اچھے انداز میں عام ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں دیکھو گے تو اس کا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں، ان کی شہرت وہ ان کے اسنادوں کو دیکھنے سے وہ ان کو مستغنی کر دیتے ہیں۔ کتحققنا من کرم حاتم الطائی وجود عبداللہ ابن جدعان، یہ دو اشخاص ہیں کہ جو بڑے سخاوت پر مشہور ہیں۔ حاتم طائی کا نام تو سب جانتے ہیں، اور عبداللہ ابن جدعان بھی انہی کی طرح بڑے سخی شخص گزرے ہیں۔ تو اب ان کی ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر حاتم طائی کا تذکرہ ہوگا تو ان کی سخاوت ان سے مراد ہوگی۔ ونحو ذلک مما اشتہر، کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو مشہور ہو گئے، وتوارد نقلہ، اور اس کا نقل متوارد یعنی مسلسل آ رہا ہے، ولا یحفظ لہ اسناد، اور اس کا اسناد سند کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سند کے لحاظ سے بھی یہ مضبوط بات ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء سے چلتا آ رہا ہے، یہ بات چلتی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے میں بھی علماء کی یہ بات مسلسل چلی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہتی۔ وانظر البدایہ والنہایہ مجمع الزوائد، یہ ساری دیکھ لو۔
اچھا، ایک اور بات ہے کہ جو تتمے کے طور پر یہاں ذکر ہے وہ ہے شق الصدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کا چھیرنا۔ اثناء مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بادیۃ سعد، بنی سعد کے دیہاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹہرنے کے زمانے میں، جہت الطائف، جو طائف کے قبیلے کی طرف ہے، عند مرضعتی حلیمۃ السعدیہ، کہ جب وہ حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیتے تھے، وقعت معجزۃ عظیمۃ، کہ ایک بڑا معجزہ واقع ہوا ہے، یبینھا، کہ جس کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رواہ مسلم، کہ جو مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فی صحیح، اپنے صحیح مسلم میں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سعد میں تھے اور دودھ پینے والے بچے تھے، اس وقت دودھ پیتے تھے مدت رضاعت میں، اس وقت ایک بڑا معجزہ پیش آیا تھا، اور اس معجزے کو صحیح مسلم میں امام مسلم، حجاج ابن مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتاہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، وہو یلعب مع الغلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچہ، اس کو کھیلنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے بنیادی کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ۔ فَأَخَذَهُ، جبریل علیہ السلام نے ان کو پکڑا، فَصَرَعَهُ، ان کو لٹا دیا، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چھیر دیا، یعنی ان کے سینے کو چھیر دیا۔ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، وہاں سے دل کو نکالا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلْقَةً، اس دل سے ایک ٹکڑے کو نکالا، فقال، اور فرمانے لگے، هذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے دل میں۔ ثم غسلہ، پھر اس کو جبریل علیہ السلام نے دھو لیا اس دل کو، فی طست، ایک تھال میں، ایک تشت میں، من ذہب، جو سونے کا بنا ہوا تھا، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے اس کو غسل دیا۔ ثم لأمہ، پھر اس دل کو آپس میں جوڑ دیا، اجمعہ وضم بعضہ الی بعض، ثم اعادہ فی مکانہ، پھر اس کو اپنی جگہ میں رکھ دیا، اس کا ایک ٹکڑا نکال کے اس کو نکال دیا جو شیطان کا حصہ تھا، اس کے بعد اس کو غسل دے کے اس کو صحیح صاف ستھرا کر کے دوبارہ اپنی جگہ فٹ کر دیا۔ وجاء الغلمان یسعون الی امہ، وہ جو بچے تھے جو ان کے ساتھ کھیلنے والے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے ان کی والدہ کی طرف، والدہ سے مراد یعنی ذئرہ ای مرضعتہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ تھی اس کے پاس، فقالوا، کہنے لگے، ان محمدا قد قتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کر دیا گئے۔ اس وقت پیغمبر نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، یعنی اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت جب بچے تھے اس وقت بچوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ فاستقبلوہ، ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، وہو منتقع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متغیر اللون تھے، ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ قال انس، اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں، وقد كنت ارى ذلك المخيط في صدره، اس سلائی کے اثر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دیکھتا تھا، یعنی انه كان يرى اثر الغرزات او غرزات نام والخياطة في صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سلائی کے جو ٹانکے لگے تھے نا سینے کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی اس کو محسوس کرتے تھے، وہ ان کو نظر آتے تھے۔ جو آپریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا سینہ انور کا، فرمایا کہ اس کو میں بعد میں بھی محسوس کرتا تھا، وہ مجھے نظر آتے تھے۔ یہ جو معجزہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً چوتھے یا پانچویں سال میں پیش آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ثم تکرر شق الصدر مرۃ اخرى، پھر شق الصدر جو ہے یہ ایک دفعہ پھر بھی ہوا۔ وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 50 سنہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ وذلك لیلۃ الاسراء، اور یہ لیلۃ الاسراء کا موقع تھا۔ وشق الصدر فی هذه المرة ثابت فی صحیح البخاری، بخاری میں، مسلم میں، کتاب الایمان میں یہ وہاں پر مذکور ہے، ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو معراج کے موقع پر، جب ان کا معراج کرایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان کی
سینہ انور کو چیرا گیا تھا اور وہاں سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا تھا۔ وفیہما بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ آت من ربہ، اللہ کی طرف سے ایک آنے والا ان کے پاس آیا، یعنی فرشتہ آئے، عند البیت، بیت کے پاس، گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس، معہ تسطم من ذہب، کہ ان کے پاس ایک سونے کا تھال تھا، یعنی برتن تھی ان کے پاس سونے کی، مملوء ایمانا و حکمتا، وہ تست وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فشق من النحر الى مراق البطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو یہاں گلے سے لے کر آگے پیٹ تک اس کا شق کر دیا گیا، اس کو چیرا گیا۔ ثم غسل البطن والقلب بماء زمزم، پھر پیٹ کو اور دل مبارک کو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ وملئ حکمتا و ایمانا، اور اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ واعید القلب مکانہ، پھر دل کو اپنی جگہ دوبارہ واپس لوٹایا گیا۔ ثم ذکر قصۃ الاسراء والمعراج، اس کے بعد اسراء اور معراج کا قصہ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں وثبت شق الصدر ایضا عند البعثہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوتی تھی، یعنی جب ان کو نبی بنائے جا رہے تھے 40 سال کی عمر میں، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، گویا یہ تیسری مرتبہ ہے۔ کما اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل ولکل منہما حکمہ، تینوں دفعہ کے لیے الگ الگ حکمت ہے۔ فالاول، پہلی دفعہ، وکان زمن الطفولیہ، وہ بچپن کا زمانہ تھا، فنشأ علی اکمل الاحوال، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی، ان کو بڑے ہو گئے کامل احوال میں، سب سے کامل حالت میں، من العصمت من الشیطان، شیطان سے محفوظی کے، حفاظت کے، شیطان سے حفاظت کے سب سے اعلیٰ احوال میں، سب سے افضل اور اکمل احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشأت اور ان کی نشوونما ہوئی۔ حیث استخرج من قلبہ حظ الشیطان منہ، اس وقت شیطان کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اس کو نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد صدر ہوا بعثت کے وقت میں، زیادتاً فی اکرامہ، اس کے اکرام میں اور اضافے کے طور پر، تاکہ لیتلقى ما یوحى الیہ بقلب قوی فی اکمل الاحوال من التطہر، تاکہ اس کو قبول کر لے لے کہ جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے ایک قوی قلب کے ذریعے سے، تمام احوال میں، یعنی اکمل احوال میں، تطہر کے، پاکی کے، سترائی کے سب سے اعلیٰ احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو، تاکہ اس کو قبول کر لے، اس کا استقبال کر لے۔ ثم وقع شق الصدر عند ارادۃ العروج الى السماء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا کہ جب ان کو معراج پر لے کر جا رہے تھے، معراج کا سفر کرایا جا رہا تھا آسمانوں کا، لیتأہب للمناجات، تاکہ وہ تیار ہو جائے اللہ سے سرگوشی اور مناجات کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، وہ جاگنے کی حالت میں ہوا ہے اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ کتنے سال بعد کی ہوگی، کتنے کروڑوں لاکھوں کربوں سال بعد کی ہوگی، مناجات کیے ہوں گے، کتنا زمانہ گزرا ہوگا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ایک ہی رات کے اندر یہ سب کچھ ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي هَذَا الْغَسْلِ لِتَقَعَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِسْبَاغِ، دیکھیں ہمیں شریعت میں ہمیں حکم ملا ہے کہ اسباغ الوضو جو ہے وہ ہر وضو کو 3 بار دھونا ہے، تو یہاں بھی اسباغ وہ کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بار بار ہوا ہے کہ پہلی دفعہ بھی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی عین جوانی کے موقع پہ، اس وقت بھی، پھر معراج کے موقع پہ پھر ہوا، تو گویا یہ وہ تحقق ہے اس بات کی کہ جو اسباغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملتا ہے۔ آگے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے اور بہت اچھی بات ہے، اس کو سمجھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ وَجَمِيعُ مَا وَرَدَ فِي شَقِّ الصَّدْرِ وَاسْتِخْرَاجِ الْقَلْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ مِمَّا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ دُونَ التَّعَرُّضِ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ، جتنی باتیں شق صدر سے متعلق وارد ہوئی ہیں یا دل کے نکالنے سے متعلق وارد ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری امور ہیں کہ جو خارق للعادہ ہے، عام طور سے اس طرح کے امور پیش نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تسلیم کرنا واجب ہے اور ان کو اپنے حقیقی معنی سے پھیرنا دوسری طرف یہ منع ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے حقیقی معنی سے پھیر دیں۔
کیوں؟ لصلاحیت القدرت فلا یستحیل شیء من ذلک، اس لیے کہ اس کی قدرت ہے اللہ جل جلالہ کو، تو اس سے کوئی چیز مستحیل نہیں ہے کہ ایسا کر دے، بالکل واقع ہے۔ اس سے بڑے بڑے کام ہوئے تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اللہ جل جلالہ کی عظمت کے سامنے، اللہ جل جلالہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے۔ وهذا التنبیہ الاخیر من ابن حجر فیہ رد علی من جاء بعدہ، فرمایا کہ یہ جو آخری تنبیہ ہے یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے، یہ ان کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں پر کہ جو ان کے بعد آئے، من الذین استعظموا تلک المعجزات، یہ وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے ان معجزات کو بڑا عظیم سمجھا، کہنے لگے یار اتنا مشکل ہے، یہ عقل نہیں مانتا اس بات کو کہ اس طرح ہو جائے، کیسے ان کو ہوا، اور پھر اٹھ کر چلے گئے اور گھر آئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے آدمی مر جاتا ہو تو دل کو نکالنے سے تو آدمی مر جاتا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ کیا بات؟ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر انہوں نے لوگوں کو شک میں ڈالا۔ وحاولوا تشکیک المسلمین فیہا، انہوں نے مسلمانوں کو ان باتوں میں شک میں ڈالنے کی کوشش کی، مع ثبوتھا قطعا، باوجود اس کے قطعی ثبوت کے کہ یہ واقعی موجود ہیں، یہ باتیں اور ہوئی ہیں، اور اس پر دلائل حدیث میں موجود ہیں۔ کما فعل عدد من المستشرقین، جس طرح کے مستشرقین کی ایک بڑی تعداد نے ایسا کیا، ومن نحا نحوهم من العقلانیین، اور جو ان کے طرز پر چلنے والے عقلانی لوگ ہیں، عقل کے یعنی عقل والے لوگ، کہ جو عقل والے نہیں، عقل سے فارغ لوگ، لیکن عقل پر جو بات ان کی عقل میں آتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسے سارے لوگ وہ یہ کہتے تھے، اس طرح کی باتوں کو بڑا یعنی مشکل سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور اس کو پیش کرتے تھے، یوں تصور مسلمانوں کو دیتے تھے کہ گویا یہ باتیں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہیں، ان کی کوئی تعویل ہونی چاہیے، اس کو اپنے حقیقی معنی سے پھیرنے چاہیے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، اور 3 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب بنی سعد میں تھے، اور مدت یعنی رضاعت کے وقت میں، جب اس کی وہاں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی، ابتدائی زمانہ تھا، اگرچہ رضاعت کے بعد کا ہے، اس لیے کہ 4 سال 5 سال کی عمر اگر ہے تو پھر رضاعت کے بعد کا زمانہ ہے، لیکن بنو سعد میں تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو اس وقت ہوا، اور ایک دفعہ پھر اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، اس وقت بھی ہوا، اور تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس وقت بھی ان کا شق صدر ہوا۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں ان ساری یعنی باتوں کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے، اور ان باتوں کی صحیح فہم اللہ جل جلالہ میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اصل جو سبق کا عنوان کے لحاظ سے جو موضوع ہے ہمارا، وہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثویبہ جو جاریہ ابی لہب تھی، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے، اور ثویبیہ بنت ابو ذؤیب، انہوں نے ابو ذؤیب انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ دونوں باتیں، یہ اس کی پوری تفصیل، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شق صدر کا مسئلہ، یہ 2-3 باتیں آج کے سبق سے متعلق تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔